یختص برحمتہ من یشاء، اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے، یعنی نبوت اور رسالت جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ نبوت اور رسالت اللہ کے فضل سے ملتی ہے، اس میں محنت و مشقت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب من، اہل کتاب میں سے کوئی وہ ہے، ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک، اگر تو اس کے پاس ایک ڈھیر امانت رکھے تو وہ تجھے ادا کر دے گا۔ یعنی اہل کتاب میں دو قسم کے لوگ ہیں، کچھ امانت دار ہیں اور اکثر امانت میں خیانت کرنے والے خائن لوگ ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں کہ کثیر مال ان کے پاس امانت رکھا جائے تو وقت پر ادا کر دیتے ہیں، اس میں کمی نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سچے دل سے کتاب پر ایمان لائے، اور جب ان کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پیش کی گئی تو انہوں نے اسے قبول کر لیا، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ان کے پاس ایک قریشی نے 1200 اوقیہ سونا امانت رکھا تھا، آپ نے اس کو ویسے ہی ادا کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ، اور ان میں کوئی وہ ہے کہ اگر ایک اشرفی اس کے پاس تو امانت رکھے، لا یؤدیہ الیک، تو وہ تجھے واپس نہ کرے گا، الا ما دمت علیہ قائما، مگر جب تک تو اس کے سر پر کھڑا رہے۔ بعض اہل کتاب اتنے بددیانت ہیں کہ تھوڑے سے مال پر بھی ان کی نیت بگڑ جاتی ہے، جیسے فخاس بن آزورہ، جس کے پاس کسی نے ایک اشرفی امانت رکھی تھی، جب مانگنے کا وقت آیا تو اسے وہ مکر گیا۔ یعنی جب بھی دینے والا ان کے پاس سے ہٹ جائے تو فوراً یہ امانت کو ہضم کر جاتے ہیں۔ ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں، لیس علینا فی الامیین سبیل، ان پڑھوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں۔ یعنی کہتے ہیں کہ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے کہ توریت کے ماننے والے جو ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں جو توریت کو نہیں مانتے، وہ ان پڑھ ہیں، ان کا مال جس طرح بھی ہضم کر جاؤ کوئی حرج نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی توریت میں ایسی کوئی بات نہیں، یہ خود بھی جانتے ہیں۔ بلا من اوفا بعہدہ، ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا عہد پورا کیا، واتقا، اور پرہیزگاری اختیار کی، فإن اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالی پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، وہ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے ذلیل دام لیتے ہیں، ثمنا قلیلا، دنیا کی ذلیل دولت کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں۔ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اللہ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت کریمہ یہودیوں کے احبار اور ان کے سرداروں کے لیے نازل ہوئی۔ ابو رافع، کنانہ بن ابی الحقیق، کعب بن اشرف، حی بن اخطب، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا وہ عہد چھپایا تھا جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق ان سے توریت میں لیا گیا،
انہوں نے اس کو بدل دیا، بجائے اس کے اپنے ہاتھوں سے کچھ کا کچھ لکھ دیا اور جھوٹی قسم کھائی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ سب کچھ انہوں نے اس لیے کیا کہ اپنی جماعت سے یہ رشوتیں حاصل کریں اور مال حاصل کریں۔ جو ان کے دین کے پیروکار ہیں، جاہل لوگ ہیں، مالدار ہیں، وہ اس سے خوش ہوں اور انہیں اس کے بدلے میں مال مل جائے۔ مسلم شریف کی حدیث میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور انہیں دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ وہ لوگ تو نقصان میں رہے، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، احسان جتانے والا، اور اپنے تجارتی مال کو جھوٹی قسم سے رواج دینے والا۔ شارح مسلم، یعنی مسلم شریف کی جنہوں نے شرح لکھی امام نووی علیہ رحمہ، وہ لکھتے ہیں کہ ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے سے مراد یہ ہے کہ جو تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا نیچے لٹکائے، اور اپنے تجارتی مال کو جھوٹی قسم سے رواج دینے والے سے مراد یہ ہے کہ جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے کی کوشش کرے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کا حق مارنے کے لیے قسم کھائے، اللہ اس پر جنت حرام کرتا ہے اور جہنم لازم کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ تھوڑی چیز ہو، یعنی کوئی تھوڑی سی چیز اگر لینے کے لیے جھوٹی قسم کھا لے تو کیا اس کے لیے بھی یہی وعید ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، اگرچہ ببول کی شاخ ہی کیوں نہ ہو، معمولی سی شاخ کو حاصل کرنے کے لیے بھی اگر جھوٹی قسم کھائی تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کرتا ہے اور دوزخ کو لازم فرماتا ہے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا، دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور مال حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔